अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। शहबाज शरीफ साहब का दौरा लंदन अचानक, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इंटेलिजेंस अदारों को और आईएएस को रिपोर्ट माँगी है उन पुलिस अफ़सरान की। ज़ाहिर है आगे प्रमोशंस वग़ैरह होनी है, तो रिपोर्ट माँगी है कि पता करें ज़रा कौन किस जमात के लिए हमदर्दियाँ रखता है। जैसा कि अभी पंजाब में मोटरवे 12 से 14 लोगों ने बंद किया हुआ, तो उसके पीछे डेफ़िनेटली जिन अफ़सरान का हाथ है, ताकि हुकूमत ने जब काम क चलो इस पे जाके आगे जाके बात करते हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात जो है, शर्मिंदगी सी फ़ील कर रहा हूँ मैं हल्की-हल्की सी, क्योंकि हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में हम हर चीज़ किस्म की बातें डिस्कस करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये चल रही है रिपोर्ट जी, इस पे अंसार बासी साहब का हवाला दिया जा रहा है। कल भी आपसे वीलॉग में ज़िक्र किया था कि बाजवा साहब 6 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंशन माँग रहे हैं। अब ये कहा जी जा रहा है, इस खबर को घुमाया ऐसे जा रहा है कि पीएमएलएन के या पीडीएम के दूसरे जो लीडर हैं, उनको ये साबित किया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि आप लोगों के हक में अच्छा है कि आप लोग बाजवा साहब को 6 महीने एक्सटेंशन दे दें और वो ये इलेक्शन करवा दें। आप लोगों को अगली हुकूमत 5 साल की बनाकर देकर फिर उनको अलविदा करें कि इससे पहले फिर दरमियान में कोई नया आए और आप लोगों के मसाइल पैदा हो जाए। ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं आपको मुख्तलिफ लोगों से बात जब आप करते हैं तो सुनने को मिलती हैं। लेकिन शर्मिंदगी मैंने इसलिए कहा है कि अगर ये बात भी हुई है तो मेरे लिए शर्मिंदगी है। क्योंकि मैं देखें, हम हर हाल में अपने अदारे के साथ खड़े हैं। एक्सटेंशन इस अदारे का कभी हिस्सा ही नहीं रहा। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल में 3 दफ़ा तो 5-5 साल की हुकूमत कर सकते थे। लेकिन उनका ये असूल कि एक्सटेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस अदारे में। आप को पता है कि उन्होंने जंजुआ साहब को 3 महीने पहले नाम अनाउंस कर दिया था कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब जो हैं वो कोई ललचाई नज़रों से देख रहे थे, तो उनका पंजाबी कहते हैं कि मक्कू ठप दिता था। उसके बाद आप दोबारा फिर चीज़ें चलती रही, लेकिन राहील शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, बल्कि उसको अभी जाने की बातें ना करो, इस्लामाबाद के जो चौराहे थे, इस्लामाबाद की जो सड़कें थी, वो भी भर दी थी। उसके पीछे भी यही था कि अब हमें रोक लें, अभी जाने की बातें हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें एक्सटेंड, लेकिन क्योंकि उस वक़्त हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब की थी, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। तो और अगर ऐसा सोचा जा रहा है या अगर ऐसा है, तो इसके बारे में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। अगर नवाज़ शरीफ साहब ने ही फैसले करने हैं इस पार्टी के और अगर नवाज़ शरीफ ने ही फैसले करने हैं इस हुकूमत के जो चल रही है, तो फिर ये बात नामुमकिन है। और दूसरी तरफ मैं सोच भी नहीं सकता कि अदारा 2 से 3 दफ़ा, जिनमें से डीजी आईएसपीआर बड़े वाज़ेह बाशगाल अल्फाज में कह चुके हैं कि बाजवा साहब डिसाइड कर चुके हैं कि वो अ, अब अलविदाई मुलाकातें जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। और फिर बाजवा साहब ने खुद वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वाशिंगटन की एम्बेसी में कहा था कि वो अब एनीमोर इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे और वक़्त आने पर रिटायर हो जाएँ। दोस्तों, साइकिल के पहिए, साइकिल की चेन या किसी भी बड़ी से बड़ी जो मशीन है, उसके अंदर चलती हुई गरारियाँ को आप देखें ना, तो हर कोई एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट एक-दूसरे के साथ मिली हुई है। आप बटन कहीं पे प्रेस करते हैं, पहली चीज़ स्लोली चलती है, उसके बाद पूरा सर्कल चलते-चलते गन्ने की रॉ निकलनी हो या व्हाटएवर कोई भी हो, वो एक सिस्टम होता है, चेन होती है। इसी तरह आर्मी के अंदर अफ़सरान के तकर्री, उनके रिटायर होने की भी एक चेन होती है। आपको अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद अब पता होता है कि ये चीज़ें ऐसी चलेंगी, तो ये तो एक एक्सटेंशन से कौन-कौन से अफ़सर होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं? एक जूनियर ऑफ़िसर जो चौथे नंबर पे होता है या 5वें नंबर पे, उसको चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ बनाने से पहले 4 जो सीनियर 3 होते हैं, जिनका तजर्बा, एक्सपीरियंस, कोई ढुका-छुपा नहीं है पाकिस्तान के लिए, उनकी कितनी खिदमत होगी, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस रवायत को तो ख़त्म होना चाहिए। बल्कि जिस तरह अक्सर हम अपनी बड़ी-बड़ी महफ़िलों में जब बैठते हैं तो ये बात भी करते हैं कायदीन के साथ भी कि जिस तरह चीफ़ ऑफ़ जस्टिस वाला जो सीनियर है, वो बन जाए।
تو اس قسم کا بھی یہاں پہ اپلائی، لیکن یہاں پہ اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس ایک دفعہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میں اپنے پروگرام کے ایک ساتھی راجہ رزاق صاحب کی بات کو اب اہمیت دینا شروع ہو گیا ہوں، یا میرے لیے وہ ہمیشہ ان کی یہ بات مذاق ہوتی تھی کہ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس وقت تک اگلا آرمی چیف سٹک نہ پکڑ لے، حلف نہ لے لے، پریڈ نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب مجھے ان کی باتوں میں بڑی سچائی سی نظر آتی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا راجہ صاحب پہلے دن سے اپنے اس موقع پر قائم ہیں کہ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس پر 100% عمل درآمد ہوگا، آخری وقت تک بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو ایکسٹینشن ہے، میں اب راجہ صاحب، آپ ہمیشہ ہی آپ کا دیوانہ ہوں، جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ تقریباً پوری ہوتی ہیں، آپ کے جو سورس ہوتے ہیں، لیکن ہماری محبت، ہمارا سادگی دیکھیے کہ ہم نے فوراً مان لیا، لیکن میں اپنی اس رائے پر اب بھی قائم ہوں، کیونکہ ادارے کے سربراہ نے، ادارے نے خود کہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، تو میں بلیو کرتا ہوں جو ادارے نے کہا اور ادارے کے سربراہان نے کہا وہ بالکل ویسے ہی ہوگا۔ باجوہ صاحب اپنے وقت پہ ریٹائر ہوں گے، نئے آرمی چیف اپنے ملک کی فوج کی باغ توڑ سنبھالیں گے اور مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، نہ اس قوم کا نہ ہی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عمران خان کے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ باجوہ صاحب رک جائیں اور آپ الیکشن کروا کے جائیں، تو پھر ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کے مل کر کھیلا جا رہا ہے، اور اگر یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی تقویت ملے گی، عوام میں بھی، ادارے میں بھی، اور ہر جگہ پہ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی صرف ایک ایکسٹینشن، ایک نوکری کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اور وہ کنٹینیو صرف ایک بندے کی نوکری نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا پلان ہوگا جو کسی بھی طرح سے اس ملک کے حق میں، ہمیشہ اس کے ملک کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ وسیع تر مفاد کے لیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ رحیل شریف صاحب اپنے وقت پہ چلے گئے سے بیسٹ یہی تھا، اس وقت رحیل شریف صاحب کی بڑی بلے بلے تھی، شہیداں دا خاندان، ستارہ آئی ڈونٹ نو نشان حیدر کتنے گھر پہ ہیں، بھائی کا بھی، اور مطلب لیکن طریقہ کار یہی ہے، وہی رہنا چاہیے۔ چلے اس سے آگے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ریزائن کر دی ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ریزائن کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے، اب کوئی ہیرو شیرو نہیں ہے وہ، ان کو آپ ان کی پورا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، وہ جتنے ہیرو ہیں، لیکن اب آکڑ ہاں ضرور ہیں۔ بہت سارے ٹویٹ پہ ہم نے پڑھا ان کے اسکول کالج کے قصے کہانیاں اور یہ وہ، لیکن اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ ایک بات واضح ہے کہ وہ وزیر قانون بننا چاہتے تھے، اور تارڑ صاحب وزیر قانون بن گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں وزارت مملکت تو نہیں لیں گا، یہ میری شان یا میری قد کاٹ نیواں ہو جائے گا، نیچے ہو جاؤں گا میں، مطلب اگر میں تارڑ صاحب کے انڈر میں کام کرتا ہوں تو مجھے فل پروٹوکول وزارت چاہیے، وزیر مملکت میں نہیں ہو سکتا، تو یہ وجہ تھی اختلافات کی۔ اب اس میں کوئی ٹویٹ کا کہہ لیں جی کہ ٹویٹ کر دی تو مطلب بڑے اصول پسند، اور یہ وہ اصول پسندیاں ساری کی ساری وزارتوں کے لیے ہیں، اگر آپ کو اپنی پسند کی وزارت مل جائے تو کیڑے اصول تے کیڑیاں گلاں تے کیڑیاں باتاں، اور اگر آپ کو یہ اصولوں کی قربانیاں پھر اس وقت دینی پڑتی ہیں، پھر آپ کو مختلف چیزوں میں ہیرو بنے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے بارے میں میرے پسندیدہ ہیں ویسے سیاستدان، وہ کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک اور بھی چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل کر تحریک انصاف اور نون لیگ میں بھی جوائن کرنے کی کوشش کی تھی، تو اب دیکھیے ان کا کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی خواہش پر استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ ریزائن کر گئے ہیں، آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں۔ سو ایک بات اور ہے، انٹیلیجنس بیوروز اور آئی ایس آئی کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ پروموشن ہونے والی ہیں پولیس میں، تو چیک کیا جائے کہ کون سے افسران جو ہیں وہ نرم کوشاں رکھتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے، اصل ٹارگٹ جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھیں ابھی آپ نے موٹر وے بند کیا، 12 14 18 50 بندے باہر آئے، یہی جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقے کے، وہ باہر آئے ہیں، باہر آ کے انہوں نے موٹر وے پر کیل لگا کر مطلب کہ موٹر وے کو برباد کر کر وہاں پہ کرکٹ کھیلی۔ آپ کے ڈپٹی سپیکر جو آپ کا اسمبلی کا ہے وہ سپیکر کھیلا، وزیر قانون آپ کا روڈ بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے عوام کو تکلیفیں دینے کے لیے، سب سے آگے آگے پاکستان تحریک انصاف۔ تو اب
اس سارے کے پیچھے پولیس افسران ہیں. پولیس اور جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، اگر وہ ہیلپ آؤٹ نہ کریں ملک، دیکھیں آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کسی سیاسی جماعت کا نہیں، کسی حکومت کا آپ نے حلف نہیں اٹھایا ہوا، آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس پاکستان کی حفاظت کا. تو جب آپ اس قسم کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ مختلف ایمبولینس سے مریض، بزنس مین، صنعت کار، مختلف لوگ جو ہیں اس لیول کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، سڑک کے کنارے کریں، کسی جگہ پہ کریں، لیکن روڈ بند کر کے، آگ لگا کر، جلا کر، یہ کسی بھی طرح سے قوم کی خدمت نہیں ہو سکتی. پاکستان کی ترقی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے افسران کی جو رپورٹ ہے وہ تیار کروائی جا رہی ہیں، پتہ کیا جا رہا ہے کہ کون کس جماعت کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں، تاکہ کم از کم حکومت کو یہ پتہ ہو. اب یہ جو ڈوگر صاحب ہیں جنہوں نے مطلب اس وقت بڑا اہم رول ادا کیا ہے عمران خان صاحب کے دھرنے یا ان کے پروٹیسٹ کو عمران خان صاحب کی نظر میں کامیاب کروانے میں، ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے جو کہ نہ کسی سیاسی جماعت کے غلام ہوں، نہ وہ پرویز علی جیسے وزیر اعلیٰ کے ذہنی اور دماغی طور پہ غلام ہوں، ان کے ذاتی سٹاف نہ بنے، ان کا ذاتی گارڈ نہ بنے، ان کے ماؤتھ پیس نہ بنے، بلکہ عوام کے لیے حلف اٹھایا ہے اور عوام کے لیے کام کرے. لیکن اب پاکستان ہے. تو یہ دو تین چیزیں تھی آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی شام کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.